پہلی تاریخ ہے اور ولادت کا مہینہ ہے بیوی کی. 2 دن کے بعد مظلوم شہزادی کی ولادت کا مہینہ آ جائے گا. ولادت کی تاریخ آ جائے گی، ڈیٹ، جو اس مہینے کی سب سے بڑی رات آنے والی ہے. بگ نائٹ، کل کی رات. ٹماروز نائٹ از اے بگ 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 نائٹ. یو کین چینج یور ڈیسٹینی. اپنی تقدیر کو بدل سکتے. اتنی بڑی رات آ گئی. کل کی رات کے بارے میں کچھ بول دوں پھر آگے بڑھوں. تو میں نے مجلس کا آغاز ایک بڑی مشہور حدیث سے کی کہ اللہ کا رسول کہہ رہا جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا. ان کا وجود، ان کا ایگزسٹنس، ان کا نام ایک رحمت ہے، ایک بلیسنگ ہے. اور یاد رکھو، جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی. جہاں رحمت آئے گی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی. اسی لیے آپ بار بار اللہ کا یہ نام دہراتے ہیں، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. اللہ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اور 200% اس سے بڑا کوئی غفور الرحیم نہیں ہے. وہی ہے کہ جس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا. اگر اللہ غفور الرحیم نہیں ہوتا تو دنیا کا کوئی انسان بخشا نہیں جاتا. میں خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، میں معصومین کی بات نہیں کر رہا، میں خاکی انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہوتا تو، اور اگر اللہ تواب الرحیم نہیں ہوتا تو دنیا کا کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اس کا کرم ہے. He is so merciful کہ unbelievable، کہ اس کی مرسی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. کتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر اس کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ جا کے بولے پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، تو وہ معاف کرتا. یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میرے مولا علی علیہ السلام کے جملے ہیں. جب وہ اللہ کا بندہ گناہ کر کے تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا خانہ کعبہ سے لپٹ کے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے، لپٹ کے جب رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، گریا کر رہا تھا، میرے مولا نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، دوران طواف رکھ کے پوچھا کیا بات ہے. اس نے پوچھا کون ہے؟ تو میرے مولا نے کہا میں علی ہوں. تو اس نے کہا کہ مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور میرا گناہ اتنا بڑا ہے. تو امام نے کہا کہ گھبراتا کیوں ہے، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے. افضل ترین عبادت، میں یہ غلام عباس صاحب کی مجلس میں بول رہا، اگر اس کی بارگاہ میں بندہ خلوص سے پکارے یا تواب الرحیم یا غفور الرحیم، تو جب اللہ گناہ کو معاف کرے گا تو رحمت نازل ہوگی. گناہ معاف ہوگا تو رحمت نازل ہوگی. رحمت یعنی ایک بلیسنگ، آپ کے سارے ایشوز دور ہوں گے. آپ پکارو اس کو. جتنی دفعہ آپ دن بھر میں تسبیح پڑھ سکتے، اس کا ورد کرو. میں نے کئی مجلسوں میں یہ بات بولی ہے کہ اس کا ورد کرتے رہو. ورد کر یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. اس کے بعد یا تواب الرحیم، یا تواب، اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو امام علی نے اس سے کہا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے. اس نے کہا نہیں یا علی، میرا گناہ بہت بڑا ہے. پھر مولا نے بڑی سافٹلی کہا، بڑی محبت سے کہا نہیں معافی مانگ لے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا. پھر اس نے یہی جملہ کہا. تو اب میرے مولا نے پلٹ کے کہا کہ یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے. جو میں نے جملہ بولا وہ میں نہیں بولا، یہ میرے مولا کا جملہ ہے. کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا رحمت بڑی ہے؟ تو اب وہ کچھ نہیں کہہ سکا. اس نے کہا بے شک اس کی رحمت بڑی ہے. تو کہا جب اس کی رحمت بڑی ہے تو تم معافی، سوائے شرک کے اللہ ہر گناہ کو معاف. یا پھر وہ جو ظالمین ہیں جنہوں نے شہزادی کونین کا حق چھینا، بیوی کے قاتل جو ہے، جتنے مرحومین ہیں، جتنے ظالمین ہیں معصومین کے قاتل، وہ ان کے لیے کوئی ایکسپیکٹ مت کرو. جو دشمن اہل بیت ہے، دشمن اہل بیت ہے، اس کے لیے نہیں ہے. ادروائز اللہ اتنا غفور الرحیم، اتنا غفور الرحیم ہے. وہ کہتا میں اپنے ہر گناہ کو معاف کرتا، ہر گناہ کو معاف. تم آؤ میرے سامنے اور آ کے مجھ سے سوری بولو، تواب الرحیم، تواب الرحیم. تو دوستو کل کی رات، ٹماروز نائٹ از سو بگ نائٹ، سو بگ نائٹ. اس سے بڑی مس ٹماروز نائٹ. ٹماروز نائٹ از سچ اے بگ نائٹ کہ اس سے بڑی کوئی رات نہیں. آپ صرف اس سے اندازہ لگا لو
کہ جب کسی کے گھر میں یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ ارے آپ کے گھر میں رحمت آ گئی، یہ بولتے ہو نا؟ جب بھی، اور یہ حکم ہے کہ لڑکی رحمت بن کر آتی ہے. جب بھی کسی کو بیبی گرل پیدا ہوتی ہے تو واٹ وی سے کہ او یو آر سو لکی یو گاٹ رحمت آف پروردگار، بلیسنگ آف اللہ، یہ بولتے ہو. کل کی ولادت کس کی ہے؟ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، اس کے لیے رحمت بن کر میری شہزادی ہے، اس کے لیے رحمت. آپ سوچو، جو اللہ کے رسول کی، جو خود عالمین کے لیے، تمام یونیورس کے لیے جو رحمت ہے، اس کے لیے رحمت بن کر میری شہزادی ہے. کل کی رات از سو بگ نائٹ، مغرب سے شروع کرو صبح فجر تک، اتنی بڑی رات ہے کہ تمہارے بامبے کے جتنے ایشوز ہیں، جتنی تمہاری دعائیں ہیں، جتنے تمہاری لائف میں آبسٹیکلز ہیں، میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں، ہر انسان کی لائف میں آبسٹیکلز ہیں. کسی کو واک تھرو ایسا نہیں ہوتا، ہر کو کہیں نہ کہیں آبسٹیکلز آتے ہیں. تو وہ سارے آبسٹیکلز کو دور کرنے کے لیے اس کی رحمت چاہیے. اور رحمت وہ رحمت چاہیے جو شہزادی کونین کے ذریعے ہمارے پاس آئی. بیوی سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ میں نے کئی مجلسوں میں بولا بیوی کی شادی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں. کل میں آپ کو ایک بہت چھوٹا سا ایک عمل دے رہا ہوں. ہمارے سارے علماء یہ عمل کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، اتنا چھوٹا کہ آپ بولیں گے اچھا اتنا سا بس. بیوی کا ہر نام، لیکن آج ایک نام کی طرف اشارہ کر رہا. پھر انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بتاؤں گا آپ کو. تو کیا کرو؟ صلوات ضرور پڑھنا پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ رحمت چاہتے نا. رحمت پہلے آپ رحمت کی دعا کرو، پھر اپنی حاجت کو پیش کرو. بسم اللہ الرحمن، 9 مرتبہ صلوات پڑھو. بیوی کا عدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. شہزادی کے لیے صلوات پڑھ کے صرف ایک بیوی کا نام آپ کر کے دیکھو، 110 مرتبہ، 110 110. کس کی عادت ہے یہ؟ امام علی علیہ السلام کی عادت ہے. آپ صرف بیوی کا یہ نام سے یہ تصویر پڑھو، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اپنی زندگی میں روشنی چاہتے؟ کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے زندگی سے اندھیرا نہیں رہے اور روشنی نہ آئے؟ ہر آدمی چاہتا کہ اس کی زندگی سے اندھیرا ختم اور روشنی آئے. ہر آدمی کی یہ دعا. میں سب کے لیے دعا کروں، اللہ سب کی زندگیوں میں روشنی دے دے. اور صرف یہ روشنی یہاں نہیں، ہیئر آفٹر آلسو. قبر سے اندھیرا دور ہونے کی دعا مانگو. پہلے ان لوگوں کے لیے دعا مانگو کہ جو مجبور ہیں. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ پہلے ان لوگوں کے لیے دعا مانگو جو ہیلپ لیس ہے. دیکھیں دنیا میں جتنے ہم ہماری زندگی چل رہی، اللہ کا شکر ہے، صحت عزت کے ساتھ چل رہی، لیکن اب ان کے لیے مانگنا کہ جن کی زندگی رکی ہوئی، جن کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے گڈ ڈیڈز کیے وہ لے کر گئے، اب وہ لوگ مجبور ہیں. ہمارا اللہ معاف کرے. میں جملہ بول رہا صرف سمجھانے کے لیے. آپ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے کہ 9 مرتبہ صلوات پڑھو اور 110 مرتبہ یا زہرا. بیوی کا اتنا ہی نام، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بیوی کا بڑا مظلوم نام ہے. میری مظلوم بیوی، ہماری مظلوم ماں. کائنات میں بیوی زہرا سے بڑا کوئی اس سے بڑا، میں بولتا نا، اس سے بڑا واسطہ نہیں. کل کی رات تمہارے لیے بہت بڑی رات ہے. میری خواہش کہ میرا میسیج آگے بڑھا کہ کل کا دن، کل کی رات، مغرب سے لے کے فجر تک، یہ وہ رات ہے کہ جب رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت آئی. پورا مدینہ، پورا مکہ روشن ہو گیا. کائنات کل روشن ہوئی بیوی کے نام سے. تو یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا کہہ کے 110 پڑھتا ہوں. پھر اپنی حاجت کو پیش کر. جب بھی دعا کرنا، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، ہاتھ میں سجدہ لے لینا. مولا حسین کے لحد کی خاک، ہاتھ میں سجدہ لینا. سجدہ لے کے ہاتھوں کو بلند کرنا. دعا مانگ، 1000 دعا مانگ. دعا مانگتے رہے، تکلف مت کرو. بولو یا تواب الرحیم یا غفور. اور بار بار یہ بولنا کہ تجھے آج کی رات کا واسطہ، تجھے تیری کنیز خاص کا واسطہ، تجھے میری مظلوم بیوی زہرا کا واسطہ. یہ بولنا کہ اللہ تجھے اس نام مبارک کا واسطہ، میری مظلوم بیوی کے اس نام کا واسطہ. تو ہماری زندگیوں میں روشنی کر دے، ہماری زندگی سے اندھیروں کو دور کر دے، ہماری لائف سے یہ اندھیرے دور ہو جائے. اس کے بعد یہ بولنا کہ اللہ یہ سارے اندھیرے پوری دنیا میں جہاں میرا مولا حسین کا چاہنے والا اپنی اپنی خبر کے اندر، گریف کے اندر ہے، اللہ ان کی خبروں میں روشنی کر دے. میرے مظلوم بیوی کے صدقے میں آج کی رات، مظلوم بیوی کے صدقے میں ساری روشنی کر دے.
اب اس کے بعد دیکھو پھر 9 سلوات پڑھو. کچھ میں یہ بھی نہیں بول رہا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھے تو بہت اچھے, نہیں پڑھے تو بھی کوئی بات نہیں. کل کی رات غسل ضرور کرو شب ولادت شہزادی کونین, اور 110 مرتبہ سلوات بھی پڑھنا. سلوات پڑھ کے میری شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا. اس کے بعد فجر پہ بی بی کی زیارت پڑھنا. فجر کی نماز 20 جمادی الثانی کی ہر روز امپورٹنٹ ہے. میں کوئی وہ نہیں کر رہا کہ یہ دن امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ دن امپورٹنٹ ہے, لیکن ولادت شہزادی کونین صبح ہوئی تھی فجر سے پہلے. مکہ پورا روشن برائٹ روشنی چھا گئی تھی, اور ایسا سپاک نہیں ہوا تھا بلکہ روشنی ٹھہری ہوئی تھی. اعلان کیا تھا اللہ نے کہ میری کنیز خاص بی بی زہرا کی ولادت ہے. ایک سلوات پڑھ لے محمد وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ. یہ پڑھنے کے بعد فجر پہ زیارت بی بی کی ضرورت پڑتی. بی بی کی ولادت کو کیش کرو یار. ڈونٹ مس دس اپرچونٹی, ڈونٹ مس دس اپرچونٹی. وی ڈونٹ نو کہ لاکھ بار خدا نہ خاصا پرسوں کوئی مصیبت آنے والی ہے, کوئی تکلیف آنے والی, کوئی بیماری آنے والی. 1000 دعا مانگو اس دن صبح میں, کوئی دعا رد نہیں ہوگی. شہزادی کا واسطہ بیق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا, بار بار بولتے جاؤ, بار بار بولتے جاؤ. اور فجر کی نماز پہ زیارت شہزادی کونین ضرور پڑھنا. پڑھ کے اب ہم کو گفٹ دینا ہے. کس کو گفٹ دینا ہے؟ سمجھے کس کو گفٹ دینا؟ اللہ کے رسول کو اور بی بی زہرا کی ماں کو. اللہم صلی اللہ. مادر بی بی زہرا, کیا مقام ہے ہماری ماں کا. بی بی خدیجہ کو لاکھوں سلام میری ماں کو. ماں کو دو اور اللہ کے رسول کو دو, کہ اللہ کے رسول کی نسل کا آغاز ہوا ہے, نسل کا آغاز, جنریشن کا آغاز. اولاد رسول بی بی زہرا سے ہے کہ اللہ کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر. اللہ تم کو کوثر عطا کیا میرے حبیب, تمہاری نسل قیامت تک باقی رہے. تو اب سوچو جنریشن کا آغاز شہزادی کونین سے. بی بی کوثر ہے, کوثر. اور اس کی تفسیر مولا حسن بن کر آئے تھے 15 رمضان کو 2 ہجری کو. پہلے سورہ کوثر کی تفسیر امام حسن علیہ السلام. تو کل سورہ کوثر, اور سورہ کوثر بی بی کی ولادت ہی پہ ہوا ہے. بی بی کی ولادت ہی پہ, تو بہت بڑی رات ہے, اتنی بڑی رات ہے کہ یو کین ناٹ امیجن کہ یہ رات کیا ہے, یہ صبح کیا ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ صبح میں شہزادی کونین کا 2 رکعت بی بی کی زیارت کی نماز پڑھنا, بی بی کی زیارت پڑھنا. چھوٹی زیارت پڑھو لیکن پڑھو. اور بیفور آئی فارگیٹ, یہ دعا ضرور کرنا 20 جمادی الثانی کو. پلیز غور سے سنو یہ دعا جو میں کرا رہا ہوں. یہ دعا تم روز کرنا, لیکن 20 جمادی الثانی کو جو دعاؤں کی قبولیت کا دن, دعاؤں کی ایکسیپٹنس کا دن, اس دن یہ دعا ضرور کرنا. کیا دعا کرنا؟ ہاتھ میں سجدے کر زیارت پڑھ کے یہ بولنا. پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو یہ دعا کا, کہ اس سے دیکھو تمہیں کو اس کا ریوارڈ کیا ملے گا. دعا یہ کرنا کہ اللہ جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حمزہ اور تمام اہل بیت کی جو گریوز ہے, بروکن, اللہ معاف کرے, جو گریوز ہے اس کے اوپر سایہ کر دے, شیڈ کر دے اور روشن کر دے. تم اپنی زندگی میں روشنی چاہتے, تم اپنی زندگی میں روشنی چاہتے, تم اپنی زندگی میں برائٹنس چاہتے, تم اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے, تو پہلی تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میری ماں بی بی زہرا کی جو گریو ہے اس کے اوپر سایہ کر دے, تو کروا دے, اس حکومت کو ختم کر, غارت کر, اور بی بی زہرا کا روزہ بن جائے. ہم کو درد ہونا چاہیے, ہم کو درد نہیں ہے, ہم کو تکلیف نہیں ہے, ہم کو پنچ نہیں ہو رہا, ہم کو پین نہیں ہو رہا. ہم اپنی دنیا میں مشغول ہیں, ہم اپنی دنیا میں غفلت میں ہیں. آپ کے اوپر فرض ہے, لازم ہے, یہ دعا کرو کہ اللہ جنت البقیع کو ری بلڈ کر دے, ری بلڈ کر دے. یہ نہیں کہ اب بنے, پہلے تھی, یہ ظالمین نے توڑا ہے. 8 شوال کو مجلس ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں. ری بلڈ کر دے جنت البقیع کو. اس کے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ, اور اس دن بی بی کی ولادت کے دن ولادت کا واسطہ دے کر یہ دعا مانگو اللہ سے کہ پروردگار جنت البقیع کو ری بلڈ کر دے, سایہ کر دے, روشن کر دے. جنت المولا جناب حمزہ کے لیے ضرور دعا کرنا.
اس لیے کہ بی بی ہر جمعرات کو اپنے دادا کی گریو پہ جاتی. بہت بڑی زیارت ہے. سید الشہداء تھے پہلے کربلا سے پہلے. اور اہل بیت کی جتنی قبور ہیں جس میں جناب ام البنین ہے, میری ماں بی بی فاطمہ بنت اسد ہے, تمام اہل بیت کی قبور پہ سایہ کر کے روشن کرو. یہ دعا کرو. اس کے بعد میں نے کہا کہ زیارت 2 رکعت نماز. اس کے بعد صلوات کی تسبیح. کس کو دینا ہے گفٹ؟ یہ اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجہ الکبریٰ. آپ سوچ رہے یہ بات؟ پہلی بیٹی, پہلی خوشی ہے اللہ کے رسول کے گھر کی. بی بی خدیجہ کو بیٹی اللہ نے دی, اور وہ بھی ایسی بیٹی. اللہ اکبر. میری مظلوم شہزادی, نام مظلوم شہزادی. آپ سوچو اگر ماں کو تم کہو, وہ بھی وہ ماں دوستو, وہ ماں جو ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ ہے, جو ملکۃ العرب تھی, اتنی بڑی ماں کی بیٹی, اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی بیٹی, دونوں برابر. اللہ کا رسول ہے. میں بتا رہا ہوں, شوہر ایسا, ماں بیوی ایسی. ان کی ایک بیٹی, اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ محمد اینڈ بی بی خدیجہ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بیٹی کی ولادت ہے. آپ جو مانگتے مانگو. اب میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی رئیس, دنیا کی کوئی پیسے والی خاتون, ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو, آپ جا کے جب بیٹی کو لے کے کوئی ماں, غریب سے غریب ماں ہو, غریب سے غریب ماں ہو, پھر میں بول رہا ہوں غریب سے غریب ماں دنیا میں, اگر وہ بیٹی کو لے کے روم سے باہر آئے پہلی مرتبہ, گود میں چھوٹی سی بیٹی لے کے باہر, اگر اس وقت کوئی فقیر آ کے, کوئی مسکین آ کے, کوئی بیگر آ کے اس ماں کو یہ بولے کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے, آپ کی بیٹی ہے, اس بیٹی کے نام پہ کچھ صدقہ دے دو. غریب ماں بھی ہوگی, کچھ تو دے گی کہ میری بیٹی کے نام پہ اس نے پہلی مرتبہ مانگا. اور آپ اس سے مانگ رہے جو ملکۃ العرب تھی, اس سے مانگ رہے جس نے بلینز ٹریلینز آف ڈالر, میں آج کی لینگویج میں بول رہا ہوں, جس نے اسلام پہ قربان کر دیا, اس سے مانگ رہے. آپ کیا مانگ رہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سے کہ میری شہزادی, میری بیوی چھوٹی سی, میری مظلوم شہزادی, ان کے نام پہ مجھے معاف کر دو, بھیک دے دو, میرا یہ پرابلم, جتنے آپ کے پرابلمس ہیں, جتنے آپ کے ایشوز ہیں, رزق کا ایشو ہے, میریڈ لائف کا ایشو ہے, اولاد کا ایشو ہے, بیماری ہے, ہر چیز جتنا تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے, وہ دیتا ہوا نہیں تھکے گا. مانگتے بولے اس شہزادی کے نام پہ کر کے دیکھو یار, کر کے دیکھو. کیا تم کو اس کا اجر عظیم ملے گا, اور کیسے دعائیں قبول ہوں گی. دوستوں, پہاڑ ٹل جائے میری شہزادی کی. ایک روایت, ایک چھٹے امام کا ایک جملہ ہے کہ ہم مفتاح ہیں, چابی ہے ساری رحمتوں کی, برکتوں کی چابی ہے. آپ جب چھٹے امام کی باغ کو جاتے کربلا محلہ میں, تو وہاں پہ میرے مولا کی دعا لکھی ہوئی, ذات لکھی ہوئی باہر. اس کا آخری جملے میں یہی ہے کہ ہم مفتاح, چابی کی. آپ نے غور نہیں کیا وہاں پہ؟ کبھی چلو المنتظر میں میرے ساتھ, پھر میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک جگہ کی بتاؤں. تو نیچے کی آخری لائن یہی ہے کہ ہم مفتاح, چابی. تو ہر تمہاری دعا بیوی کے نام پہ قبول ہو سکتی ہے if you want. اگر تم کو نہیں چاہتے وہ الگ بات ہے. کل کی رات اور پرسوں کا دن, اس کو ایزی مت لو. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. تمہاری زندگی کے پورا کمنگ ایئر کا کمپلیٹ کمنگ ایئر کے تمہارے سارے پرابلمز دور ہو جائیں. جتنے تمہاری لائف کے رکاوٹیں وہ دور ہو جائے. اگر شک ہے تو پھر تو کچھ نہیں ملنے والا. اور ایک چیز یاد رکھو, میں ایک جملے کا ذمہ دار, what I'm saying I'm responsible, کہ شہزادی کونین سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے. شہزادی کونین سے بڑا ہر معصوم کو آج بھی اگر اپنے امام کو زمانے کے امام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تو زیارت میں, جب بھی تم زیارت پڑھو, چھوٹی زیارت مولا کی مجلس کے بعد, نماز کے بعد, تو یہ بول اس طرح پڑھو, السلام علیکہ یا فرزند بی بی زہرا, السلام علیکہ یا فرزند
बीबी फातिमा, देखो मौला तुम्हारी तरफ मुतवज्जे के साथ। अरीजा लिखो तो बीबी ज़हरा के नाम पे लिखो। हर मासूम ने बीबी ज़हरा के लिए कहा, हमारी मजलूम दादी, हमारी मजलूम दादी और मजलूम दादी, ऐसी मजलूम दादी के मजलूम बीवी के अलावा कोई मजलूम नहीं। ऐसी मेरी मजलूम से 18 साल में जो चली गई, उस बीवी का नाम ज़हरा। तो कल की रात बहुत बड़ी रात है, परसों की सुबह बहुत बड़ी सुबह। तुम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते। अपनी डेस्टिनी के लिए दुआ नहीं करना। गुलाम अब्बास की फैमिली ये दुआ करे कि आज गुलाम अब्बास और जितने मरूमीन आराम बाग, रहमताबाद में, महफिल मुस्तफ़ा में, ज़ैनबिया में, पूरी दुनिया में जितने मरूमीन हैं, उनकी ग्रेव्स में अल्लाह शहजादी का ये नाम की बरकत से पहुंचा दे। और अब और दूसरी बात बता, बीबी ज़हरा, मजलूम बीबी ज़हरा के नाम पे एक सलवात पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये बीबी का बोल के अब उसके बाद क्या करना, अब गिफ्ट देना। यू हैव टू गिव टू देम। बर्थडे गिफ्ट क्या करेंगे अब? हम क्या देते हैं बर्थडे में? हमारे पास है क्या हम देने को? शहजादी बीबी खदीजतुल कुबरा को कोई चीज दे सकते हैं? मलकतुल अरब, ना डायमंड्स, ना पर्ल्स, ना कुछ भी नहीं दे सकते। अल्लाह के रसूल को हम क्या देंगे? जिनके सदक़े में आलमीन को अल्लाह कल करे, जिनके बच्चों के हाथ का पानी टच हो, चौथे इमाम का वाक़या है, पानी टच हो रहा तो पर्ल्स गिर रहे, डायमंड्स गिर रहे, जिनके हाथ का पानी डायमंड्स और पर्ल्स बन जाए, जिनकी ठोकर में डायमंड्स और पर्ल्स, हम क्या दे सकते? हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन देना क्या है बर्थडे में? 20 को आप देंगे क्या? सुबह में उठ के जब आप ये ज़ियारत पढ़ लें, 2 रकात शहजादी की नमाज पढ़ लें, पढ़ने के बाद ये अमल करो, या ज़हरा वाला 110 मरतबा, 9 मरतबा सलवात, या ज़हरा 110 मरतबा, फिर दुआ, फिर सलवात पढ़ के हदिया। उसके बाद 110 मरतबा सलवात अल्लाह के रसूल को हदिया करो, और 110 मरतबा सलवात बीबी खदीजतुल कुबरा को हदिया करो। आप ये बोलो कि बीबी, ये हमारे पास कुछ नहीं है आपको मुबारकबाद देने की, आपकी बच्ची दुनिया में आई, हम क्या दे सकते हो? तो बस आप सलवात का 110 मरतबा नहीं पढ़ सकते, 18 मरतबा, 1000, तो सलवात 18 ही मरतबा पढ़ो, लेकिन पढ़ के बीबी को हदिया कर दो, और बोलो आज के दिन का सदका चाहिए मुझे। आप यू विल सी द डे, सो बिग डे कि कितने तुम्हारे कुछ नहीं मिलेगा तो तुमको एक रिलैक्स हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, तुमको सुकून मिल जाएगा, जो $1 मिलियन से ज्यादा सुकून। पैसा सुकून नहीं देता, इनका जिक्र सुकून देता। इमाम अली अलैहिस्सलाम दुआ खुमैन में बोलते हैं, जिक्र शिफा, अल्लाह तेरा जिक्र शिफा है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसके बाद बीबी ज़हरा के ऊपर सलवात। ये तुम्हारी लाइफ में वो सुकून, वो पीस देगा। बॉम्बे में कितना स्ट्रेस है, पूरी दुनिया में लोगों को कितना आज के ज़माने में स्ट्रेस है, ये प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है, इनका अल्लाह का जिक्र, मासूमीन के जिक्र के साथ अल्लाह का जिक्र करो। और जो तुम्हारे दिल को, जो रसूल के दिल को सुकून पहुंचाए, खाली ज़ौफ़ हुआ तो आके कहा बेटी मुझे एक चादर चाहिए। आप सोचो सारी अज़वाज मौजूद थी, लेकिन अल्लाह के रसूल को सुकून का मिला जब बेटी के घर पे आए। जो बेटी अल्लाह के रसूल को सुकून पहुंचाए, उसका नाम हमारे लिए शिफा नहीं बन जाएगा, हमको सुकून नहीं पहुंचाएगा। हर बीमार की उस दिन शिफा हो सकती है, हर बीमार की, कैसे ही बीमारी। दुआ करो कि कोविड से भी अल्लाह ये बीवी की विलादत के सदक़े में अल्लाह तो कोविड को दूर कर दे, कोविड को, ये बीमारी को दूर कर दे, और ये वायरस से पूरी दुनिया में मेरे मौला हुसैन के चाहने वालों को बचा ले, इमाम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को बचा ले। ये दुआ भी ज़रूर करो कि अल्लाह ये बचा ले। और अब हम 13 रजब हो, शाबान हो, रमज़ान हो, अय्याम अज़ा हो, तो हम उसी अंदाज से गुजारें जैसे हर साल गुजरते, सारे रोज़ों के दरवाजे खुल जाए। ये दुआ करो। ये इतना बड़ा दिन है कि अगर आपको मैं बोलूं, अगर आंखों के सामने जो हमारा पर्दा है वो पर्दा हट जाए, कर्टन हट जाए, तो यू विल सी कि कल रात से परसों तक आलमीन में किस तरह बिग सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा कि ये पॉसिबिलिटी 100% है कि शहजादी की विलादत और जमीन और आसमान रोशन न हो। हमारे गुनाहगार हैं, हम इन आंखों से हमने गुनाहें किए,
کہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ معصومین کو دیکھ سکیں، وہ خوشیاں دیکھ سکیں؟ آپ کی ہوں گی، آپ دیکھیں. ایمان کی آنکھ سے دیکھو گے تو ملے گا، شک کی آنکھوں سے دیکھو گے تو کبھی نہیں نظر نہیں آئے گا. تم کو بلیو کرنا ہے کہ آج کا دن شہزادی کونین کی معصوم کی ولادت کا اور خاتون جنت کے 11 اماموں کی ماں کی ولادت، تو زمین اور آسمان روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا کہ یہ دعا مرحومین کے لیے بھی ضرور کرنا، کہ آج کے یہ دعا بار بار کرو اپنے اپنے مرحومین کے لیے. مرحومین کی گریو پہ جاؤ، آرام باغ، رحمت آباد، زینبیہ، محفل مصطفیٰ، جو سن رہا مجھے سفینۃ النجات پہ، پوری دنیا میں وہ لوگ جائیں اپنے اپنے والدین کی گریس پہ 20 جماعت سے، اور جھانک کر بولے، وہاں بیٹھ کے ماں کی لحد پہ، باپ کی لحد پہ، گریو پہ بیٹھ کے دعا کرو کہ پروردگار آج کا دن صرف رحمت کا دن، جو عالمین کے لیے وہ مارس اللہ کا اللہ رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن کر آئے، اس کا دن آج صرف رحمت کا دن ہے، تیری رحمت کا دن ہے. آج ان میرے باپ پہ رحمت نازل کر دے، میری ماں پہ رحمت حاصل، اس لیے کہ اگر آج میں بی بی زہرا کا ذکر، میری مظلوم بی بی کا ذکر کر رہا تو میں کس کی وجہ سے کر رہا؟ میری ماں کی طرف سے، میرے باپ کی طرف سے کر. میری ماں نے مجھے پاکیزہ طریقے سے ریس کیا، میرے باپ نے مجھے حلال کھلایا، تو آج میں بی بی مظلوم بی بی زہرا کا ذکر کر سکا. ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس. میں یوتھ کا بول رہا، ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس، ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس. اس دن ٹائم کو اسپیئر کرو. صبح کے وقت جاؤ یا کل رات میں جاؤ. آج رات میں میری یہ مجلس سن رہے، کل جاؤ، کل رات میں جاؤ یا پرسوں صبح میں جاؤ، برتھ ڈے گفٹ کا، اور جا کر اپنے مرحومین کے، اپنے باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی، رشتہ داروں کی قبروں پہ جان تم جانا چاہتے، آرام باغ، رحمت آباد ضرور جانا، اور جا کے بولنا کہ اللہ آج اتنا بڑا دن ہے. وہاں جا کے قبرستان میں شہزادی کونین کی زیارت پڑھو، بی بی زہرا کی شارٹ جو زیارت آپ کو ملے گی. السلام علیکم یا فاطمہ، السلام علیکم بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم زوجہ علی امیر المومنین، السلام علیکم ام الائمۃ المعصومین یا فاطمہ الزہرا. میری مظلوم بیوی کی یہ زیارت پڑھو، زیارت پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار آج تیری رحمت کا دن ہے، اور یہ لوگ تیری رحمت کے محتاج ہیں، یہ لوگ تیری رحمت کے محتاج ہیں، یہ لوگ تیری رحمت کے محتاج ہیں اس وقت. اور بولو کہ اللہ جو کچھ ان سے گناہ ہوئے، لیکن آج تیری رحمت کا دن ہے، تیری رحمت کی رات ہے. جتنی رحمت تو دے سکتا ان کو دے کے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے معصومین کی بارگاہ میں ان کے گریڈز کو اپلفٹ کر دے، بلند کر دے. معصومین کی بارگاہ میں ان کے گریڈز بلند ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. I'll tell you کہ یہ اتنی بڑی رات ہے دوستو کہ unbelievable اگر تم نے یہ کر لیا، اور تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، مرحومین تمہارے حق میں اتنی دعا دیں گے کہ تم نے بھولا نہیں. دیکھیے کل تک تمہارے غلام عباس بھی بی بی کی ولادت کی محفل کرتے تھے، کل تک جتنے تمہارے مرحومین ہیں وہ لوگ بھی بی بی کی ولادت کی محفل کرتے تھے، میلاد کرتے تھے. لیکن اب وہ لوگ مجبور ہو گئے، اب اولاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ شہزادی کے لیے کچھ کام کرے، بی بی کے لیے کرو. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اجر عظیم کیا ملے گا دوستو. اور بی بی کے نام پہ کچھ نہ کچھ کسی یتیم کو دینا، کسی بیوہ کو دینا. پرسوں کا دن، ڈے آفٹر ٹمارو، یا کل کی رات میں کسی غریب، یتیم، مسکین، فقیر، بامبے میں اتنے ہیں، کسی کو بھی، کوئی بھی ایک فیملی کو، کوئی بھی ایک غریب فیملی کو، کسی ایک یتیم کو، کسی ایک بیوہ کو کچھ بھی دے دو، کہ یہ دے کے نیت کرو کہ میں یہ جو دے رہا میری مظلوم بیوی کے نام پہ دے رہا، میری مظلوم بیوی کے نام پہ دے رہا، میری شہزادی کونین کے نام پہ دے رہا. بیوی کو خوش کرنا ہے. بیوی یتیم پرور تھی، بیوی غریب پرور تھی، بیوی مسکین پرور تھی، بیوی یتیموں کا خیال رکھتی تھی. آج ان کے نام پہ اب اچھا کھانا دو، بریانی، مثال کے طور پہ بریانی دے، ایک میٹھا دے، ایک فیملی کو دو، لیکن دو. کیوں دو؟ اس لیے کہ وہ پیٹ بھر کے کھائے، ان کے بچے یہ سیلیبریٹ کرے. جیسا تمہارے بچے عید سیلیبریٹ کر رہے ویسی اس کے بچے عید سیلیبریٹ کریں. سیلیبریشن کراؤ ان کو گھروں میں، ہر گھر میں. میں میلاد نہیں پڑھا، میں تو مجلس پڑھا. ہر گھر میں بی بی کی ولادت کی محفل ہونی چاہیے،
ہر گھر میں بیوی کا ذکر ہونا چاہیے. جتنا تم ذکر فاطمہ کرو گے وہ 13 معصومین کی خوشی، اللہ کی خوشی. اور ہر ذکر میں اپنے مرحوم باپ کا نام لو، غلام عباس کا نام لو، اپنے اپنے مرحومین کا نام لو. جن جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ان کا نام لے کے ان کے لیے دعا کرو. اس کے بعد دیکھو 1 سال کے بعد یہ رات آئے گی، 1 سال کے بعد یہ دن پلٹ کر آئے گا. اس سے بہتر کوئی دن ہے. اور وہ میں بولتا نا کہ جیسا بیوی کی شہادت کے مجلسیں کثرت سے ہوگی، اسی طرح تم بیوی کی محفل کے مجلسیں کراؤ. ایک چیز یاد رکھو، حسین کی ماں کسی کا رکھتی نہیں، یہ یاد رکھنا. مادر حسین کسی کا نہیں رکھتے. کیا آپ سمجھ رہے مولا رکھیں گے؟ مولا حسن مولا حسین نہیں کریں گے کہ میری ماں کی. کل 11 اماموں کو 11 اماموں کو ان کی ماں کی ولادت کی محفل کی ولادت کی مبارکباد دینا. شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، مولا عباس کو، شہزادے محسن کو، اہل بیت نبوہ کو، پھر میرے مولا کو دینا، مشکل کشا کو دینا. مشکل کشا جو کائنات کا مشکل کشا ہے، اس کی یہ مشکل کشا بیوی ہے. بیوی مولا کو دو، اللہ کے رسول کو، بی بی خدیجہ کو. یہ سارے آپ لوگ کریں اور ساری میں اپنے مرحومین کا نام لو اور یہ بولو کہ اللہ مولا معصومین کے صدقے میں، 14 معصومین کے صدقے میں، سارے دنیا میں جہاں جہاں میرے مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کی خبروں میں بی بی کی رحمت کو پہنچا دے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر.